مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، اور اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ راست باز کی اولاد مبارک ہوگی۔ یہ خداوند کے وعدے ہیں جو سچے اور برحق ہیں۔ ہم آج کے زندہ کلام کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ آج کا زندہ کلام امثال اس کا 19 باب اس کی 23 آیات میں یوں محکوم ہے کہ خدا کا خوف زندگی بخشتا ہے، اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو اور خدا کا شکر ہو۔ خدا کا خوف یہ وہ خوف ہے جس میں دوسرے شخص کے لیے محبت اور عقیدہ ہوتا ہے، وہ ڈر نہیں ہوتا۔ ساری قدیم تہذیب میں حکمت اور سوجھ بوجھ کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور اہم سمجھاتا تھا۔ آج بھی جس میں سوجھ بوجھ ہے، حکمت ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ سمجھدار ہے نا۔ کتاب میں حکمت کو براہ راست خدا کی تعلیم سے وابستہ دکھایا گیا ہے۔ امثال کی کتاب ہے۔ وہ شخص حقیقی میں دانا اور صاحب حکمت ہے جو خدا کی عبادت، پرستش اور تنظیم کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ یہی خدا کا خوف ہے جو ہمیں تھرتھراتا ہے اور ہمیں خدا حکمت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کی تنظیم اسی طرح کریں جس کے وہ لائق ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم نے جس طرح کل کلام مقدس میں دیکھا کہ کس طرح جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا کی انجیل میں جو 2 چڑیوں کی متعلق سیکھا تھا کہ وہ چڑیاں کیا ہیں، 2 پیسے کی چڑیوں کی ویلیو کیا ہے، چڑیوں کی قیمت کیا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں چڑیاں سستی ہوتی تھیں اور لوگ کھا لیتے تھے، اور وہ 1 دینار ایک مزدور کی 1 دن کی اجرت ہوتی تھی، اور موسیٰ کی شریعت میں یہ کھانا منع نہیں تھا، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو کھاتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح خدا نے جانوروں کو بھی اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ انہیں بھی اپنی مرضی سے جب وہ گرتی ہیں تو وہ انہیں سنبھالتا ہے، اور کس طرح دیکھا کہ خدا نے اسے زندگی دی اور وہ چڑیا اڑ کر چلی گئی، اور اس کے بعد بھی میں نے دعا میں 2 دفعہ اس چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ تو پریز دی لارڈ۔ ہمارا خدا محبت سے بھرا خداوند ہے۔ اسی طرح وہ اپنے کلام کو نازل کر کے ہم سب کو ہمیں زندگی بخشتا ہے، کیونکہ زندگی صرف کس کے پاس ہے؟ ہمارے خداوند کے پاس ہے۔ اسی طرح کلام مقدس زبور 36 اور اس کی 6 اور 7 میں ہے کہ تیری صداقت خدا کے پہاڑوں کی مانند ہے اور تیرے احکام نہایت عقیدہ ہیں۔ اے خداوند تو انسان اور حیوان دونوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اے خداوند تیری شفقت کیا ہی بیشتر قیمتی ہے۔ بنی آدم تیرے بازوں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ خداوند ہمیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ ہمیشہ ہم اس کے سائے کے نیچے رہتے ہیں جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ آدم اور حوا نے نافرمانی کی تو بھی خدا نے ان کی کیا کی؟ نگہداشتی کی۔ خدا نے انہیں زندگی بخشی، وہ زندہ رہے، اور خدا میں کا تو حکم توڑ دیا تھا لیکن خدا نے انہیں محفوظ رکھا، ان کی حفاظت کی۔ اسی طرح جب ہم خدا کے کلام میں چلیں گے، خدا کے مرضی پہ چلیں گے، اس کے خوف میں چلیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں زندگی سے بخش دے گا۔ ہمیں ہماری تمام راہوں کو ترک کر کے صرف اس راستے پہ چلنا ہے جو خدا نے ہمیں دکھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، اور تب ہی اس نے اسے دکھایا اور اس کا بیان کیا، اس نے اسے قائم کیا، بلکہ اسے ڈھونڈ نکالا۔ جس طرح دیکھا کل کہ خدا نے ہم ڈھونڈی، مطلب کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے آیا، اور جب اس نے نکال لیا اور ڈھونڈ لیا تو اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خدا کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا ہی حکمت ہے۔ جب ہم خدا کے خوف میں رہیں گے، جب خداوند کی مرضی پہ چلیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم بدی سے دور رہیں گے۔ ہمیں پتہ ہے جس طرح سعودی عرب میں دیکھیں اصول ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، تو اس ملک میں میرا خیال کوئی چوری نہیں کرتا۔ ہر ملک کے رولز ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نہ
ان کی مرضی کے خلاف کریں گے یا پکڑے گے، قانون کے خلاف چلیں گے تو مجرم ٹھہرائیں گے، آؤٹ کر دیے جائیں گے۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ اگر نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے خدا نے بھی ہمیں حکم دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، صرف اس میں چلنا ہے، اس کے قدوس نام کو جو ہمیں بخشا گیا اس کے خوف میں چلنا ہے۔ خدا کا خوف ہمیں کیا کرتا ہے؟ دانگی سکھاتا ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں۔ جب ہم اس کی مرضی پہ چلے جائیں گے، عقل مندی کریں گے تو ہم کیا رہیں گے؟ قائم رہیں گے، اور اس کی صدا کیا کریں گے؟ ستائش کریں گے اور ابد تک قائم رہیں گے۔ اسی طرح اگر ملکوں کو دیکھ لیں، اگر وہ ان کی اصولوں کے مطابق نہیں چلتے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی کل ہی میرے ایک کسی بیٹے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہ اس کو آؤٹ کر دیا گیا کیونکہ وہ ان کے رولز کے مطابق نہیں تھا، وہ نافرمانی کی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے خداوند کو بھی اختیار دیا گیا، اگر ہم غلطیاں خطا کرتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں سے کیا کرتا ہے؟ اسے نکال کر پھینک دیتا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں تو محکوم ہے کہ اگر تیری آنکھ تجھے دھوکا دے تو اسے کیا کر؟ نکال کر پھینک دے، اور کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں۔ اگر پورا جسم، پورا بدن جل جائے ایک گناہ کی وجہ سے تو اسے ناسور کو کیا کرنا ہے؟ نکال کر پھینک دینا ہے۔ ایک پیشنٹ تھا اور اس کی ٹانگ میں کیا ہو گیا تھا کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، تو اس نے کیا کیا تھا؟ ٹانگ نہیں کٹوائی تھی، اس نے کہا تھا میں ایسے ہی رہوں گا، اور اس کو پورے جسم میں پوائزن پھیل گیا تھا۔ آپ یقین کریں، میں جب اس کی آنکھوں سے اپنی اس کی یہ حالت دیکھتی تھی نا، تو ایک بہت بڑی اذیت ہوتی تھی کہ پورے جسم پر مکھیاں تھیں اس کے، اور وہ اسے سائیڈ روم دیا گیا تھا، اتنے کہ اس کے جسم میں کیڑے چلتے تھے۔ تو یہ اذیت نہیں تھی تو کیا تھی کہ اس نے صرف اس حصے کو نہیں نکالا جو اس کا حصہ خراب ہو گیا تھا، اسے پھینک دیتا تو وہ کیا کرتا؟ شاید جیتا رہتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ یہ نہ سوچا، اور اس نے یہ سوچا، وہ دنیاوی انسان تھا، اس نے یہی سوچا کہ مجھے ایسا ہی رہنا ہے، مجھے ایسا ہی چلنا ہے، تو اس لیے وہ پورے جسم اس کا خراب ہو گیا۔ تو کلام ہمیں بتاتا ہے اگر تیری آنکھ تجھے دھوکا دے تو اسے نکال کر پھینک دے، تاکہ تیرا سارا جسم ہمیشہ کی آگ میں نہ جلے۔ تو ہمیں خدا کے کلام پر توجہ کرنی ہے اور اسے سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم زبور 25 میں دیکھیں اور اس کی 10 آیات میں یوں محکوم ہے، اور جو خدا کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اور اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی میں ہیں۔ اے خداوند، اپنے نام کی خاطر میری بدکاری کو معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہیں۔ اور کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اس کی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کے وارث ہوگی۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کو اپنا آپ دینا ہے تاکہ اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے، اور پھر وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہماری آنکھیں جب اس پر ہمیشہ کی طرح لگی رہیں گی تو وہ ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا، ہمیں بچائے گا، اور وہ ہم سب کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں محکوم ہے کہ صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے، شریر کی اقبال بندی گناہ کرتی ہے، تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں صرف خدا کی تربیت پہ دھیان رکھنا ہے، اس پر کرنا ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتا ہے جو اس سے ڈرتا ہے اور جو اس کا خوف مناتا ہے۔ جب ہم اس کے کلام میں چلیں گے، اس کی مرضی پہ چلیں گے تو خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ اس نے وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں چھڑائے گا۔ وہ کہتا ہے آراستہ نہ ہو، نہ خوف کھا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے آگے آگے چلوں گا۔ جب میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا خدا جب وعدے کرتا ہے کہ وہ سب کچھ کرے گا تو وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے، اور جب ہم خداوند خدا کی مرضی پر وفاداری سے چلیں گے تو خدا ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں سنبھالے گا۔ صرف ہم نے خوف کھانا ہے
تھر تھرانا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے. پریز دی لارڈ. اسی طرح کلام مقدس زبور 2 میں لکھا اس کی 11 میں کہ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ. ہر وقت ہم نے ڈرنا ہے، ہر جگہ. خوشی کے وقت بھی اگر ہم خوشی کر رہے ہیں تو اس میں کرنی ہے، اس کے نام کو جلال دینا، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، اور ہم نے کانپتے رہنا، خوف کھانا ہے، کیونکہ خدا ہمیں کہتا ہے کہ خوف میں رہنا ہے. اس کا خوف ہی ہمارے لیے حکمت ہے، اس کا خوف ہی زندگی بخشتا ہے. اسی طرح کلام مقدس میں محکوم ہے تو تم صادق اپنی راہ میں ثابت قدم رہو، اور جس کے ہاتھ صاف ہیں وہی زور آور ہوتا جائے گا. جو کلام کو پکڑے رہے گا، جو پاک ہوگا، صاف ہوگا، وہی زور پکڑتا رہے گا. پھر تم سب کے سب آتے ہو تو آؤ. وہ اسی طرح اگر ہم زبور 36 میں دیکھیں اور اس کی 4 آیات میں یوں محکوم ہے کہ وہ ایسی راہ اختیار کرتا ہے جو اچھی نہیں، وہ بدی سے نفرت نہیں کرتا. تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہیں، کلام سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور اسے رجوع نہیں لا رہے، کیونکہ وہ ایسی راہ پہ چل رہے ہیں جو انہیں غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو اس راستے پہ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے، پر خدا کہتے ہیں کہ ان راہوں سے وہ نفرت نہیں کرتے، بدی سے باز نہیں آتے. تو ہمارا کلام زندہ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنا ہے، اس کا خوف منانا ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خدا ترسی سیکھنی ہے. کہتا ہے خدا آئے بچوں آؤ میری سنو، میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں. وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے اور اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے. تو ہمیں اس طرح زبور 94 کی اس کی 14 میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو کبھی ترک نہیں کرتا اور اپنی میراث کو کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے ہمیں خریدا ہے، اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے. اس لیے ہم سب خدا کے کلام کے وسیلے سے، خدا کے کفارے کے وسیلے سے جو اس نے دیا ہے اور ہمیں خریدا ہے، تو ہم سب کون ہیں؟ بہت قیمتی ہیں. اور خدا اپنے لوگوں کو کبھی مرنے نہیں دیتا، وہ انہیں بچانا چاہتا ہے، انہیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. وہ ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے قیمت ادا کی ہوئی ہے ہماری. سنیں، ہم سب بہت قیمتی ہیں، اس لیے ہمارا خداوند ہمیں بچانا چاہتا ہے. اس لیے آج کا کلام یہ ہے، بس ہمیں خوف کھانا ہے اور خوف کے ساتھ اس کی حضوری میں رہنا. جب ہم خوف کھائیں گے، ہمیں خوف ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم گناہ نہیں کریں گے، کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتوں کے محتاج جہاں بھی لوگ جاتے ہیں ان کے تحت چلتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو ان کے رولز ہیں، جو ان کے اصول ہیں. اسی طرح ہمارا خداوند ہمیں بار بار تنبیہ کرتا ہے، وہ بار بار ہمیں دکھاتا ہے، وہ بار بار ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف کلام اور اس کی قدرت کو لے لینا ہے. ہم اگر کمزور ہیں تو ہمیں اپنا خدا نے کہا تو منہ کھول. جب ہم منہ کھولیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا. ہمیں موت کا خوف نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مریں گے. ہاں ضرور مریں گے، لیکن جب ہم مریں تو ہم خدا میں مریں، اور جب ہم اس میں مریں گے تو ہم مریں گے نہیں بلکہ ہم سوئیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے، اس کی اس پاک قدرت کو لے لینا ہے، پاک حکمت کو لینا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ اس کی مرضی پہ چلیں. پریز دی لارڈ. صرف خدا کا خوف ہمیں زندگی بخشتا ہے. خوف سے ہم گناہ نہیں کریں گے، تھر تھر آئیں گے، کانپتے رہیں گے اور خدا ترسی کریں گے، اور بدی سے کیا کریں گے؟ ہمیشہ محفوظ رہیں گے. خداوند ہم سب کے لیے پاک حکمت کو، قدرت کو مانگتے ہیں. خداوند سب کے ساتھ ہو پیارے باپ جی، سب کو حکمت سے بھر دے. خداوند سب کو اپنی قوت سے بھر دے تاکہ کوئی گناہ نہ کرے. خداوند ہم تمام غریبوں کے لیے، تمام محتاجوں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے، تمام بے کسوں کے لیے خداوند جی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، اور خداوند جی ان کے لیے آپ کی شفقت کو، آپ کی محبت کو، آپ کا بڑا ہوا ہاتھ مانگتی ہوں. خداوند سب کو برکت دے، سب کی مدد کریں خداوند، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے ہیں. خداوند انہیں مہیا کریں. جو لوگ ہاسپٹلوں میں ہیں، گھر میں ہیں، خداوند کسی طرح سے بھی وہ مشکل میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، لعنتوں میں ہیں، جکڑے گئے ہیں، یسوع کے نام سے خداوند جی معزہ ہو، کیونکہ یسوع کا نام جہاں آ جاتا ہے وہاں زندگیاں، حالات بدلی ہو جاتے ہیں. باپ آج ایسا ہی ہو، وہ سب شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال ملے. تمام
तमाम घरों के खित्ते भरे रहे मेरे खुदावंद, कभी कोई कमी कभी कमज़ोरी ना हो, यस्सु के नाम से आमीन। खुदावंद जी, हमने सब कुछ आपके नाम से मांगा और पा लिया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।